قرآن کریم نے بتلایا کہ 4 مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ، اور خاص طور پر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس کو عام طور سے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن محرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کا اور تقدس کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ اس وجہ سے مقدس ہے، اس وجہ سے اس کی حرمت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ عاشورہ کا دن خود رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس کے کچھ خاص احکام عطا فرمائے تھے، قرآن کریم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے وفات کے بھی تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ تو واقعہ یوں نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا، یہ حضرت حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ ایک ایسے دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا۔ تو اس لیے یہ مقدس دن ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہے۔ تقدس کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کون سے دن کو اللہ نے کیوں فضیلت دی اور اس کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس تحقیق و تفتیش میں پڑھنے کی حاجت نہیں۔ بعض لوگوں نے عاشورہ کے دن کچھ فلاں قسم کا کھانا پکنا ضروری ہے، کھچڑا اگر نہ پکا تو عاشورہ ہی نہ ہوا، تو اس میں کھچڑا پکانا ضروری ہے عاشورہ کے دن، اس کے بغیر عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی لوگوں کے خیال میں۔ تو اس قسم کی کوئی بات رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تابعین نے، بزرگان دین نے صدیوں تک کہیں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا، اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر۔ ہاں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے کھانے میں، یعنی کھانا عام دنوں سے بہتر اور اچھا بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ یعنی اس دن خاص طور پر وہ لوگ جو انسان کے عیال میں ہیں، اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ وغیرہ، ان کو ذرا اچھا کھانا کھلائے، وسعت کے ساتھ کھلائے، عام دنوں سے زیادہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے میں نے کہا کہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرے، حدیث کمزور صحیح، سند کے اعتبار سے کمزور صحیح، لیکن بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی نصیحت و مذائقہ نہیں ہے، بلکہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن تھوڑا سا کھانے میں وسعت کر لینا اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بھی اس روایت کا حاصل ہے، تو کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سے آگے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، ان کی کوئی اثر اور بنیاد نہیں۔ اور قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچو، معصیتوں سے بچو، بدعات سے اور منکرات سے بچو، یہ اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو عالم الغیب ہے، جانتے تھے کہ اس محرم کے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، اپنی طرف سے طریقے گھر کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کو فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ تو اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل سنت حضرات کو دیکھا کہ وہ ایسی مجلسوں میں، تعزیوں میں اور ان کاموں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بدعت اور منکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان اوقات کو صرف کرو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے روزہ رکھنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں، دعائیں کرنے میں، ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔